بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہماری روزمرہ کی زندگی میں آئے دن کوئی نہ کوئی انسیڈنٹس ہوتے رہتے ہیں۔ اگر یہ انسیڈنٹس یعنی سیم حادثات اور واقعات 2-3 بار سے زیادہ ہوں تو یہ ہمیں حیرت میں ڈال لیتے ہیں۔ اسی طرح نمبر 40 اسلامی لحاظ سے نہایت اہمیت کا حامل ہے اور اس نمبر کو نہ صرف اسلامی تاریخ میں بلکہ دوسرے مذاہب میں بھی اہم سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 40 سال کی عمر میں ہی کیوں ملی؟ اسی طرح اسلامی لحاظ سے جب کوئی انسان شراب پی لیتا ہے تو کیوں اس کی عبادت 40 دن تک قبول نہیں ہوتی؟ اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں 40 دن عبادت میں کیوں گزارے؟ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کرنا شروع کی تو اس وقت آپ کے ماننے والوں کی تعداد 40 ہی کیوں تھی؟ اسی طرح جب حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندوں کی تبلیغ کر کے تنگ آ گئے مگر وہ ایمان نہ لائے تو آپ ان لوگوں کو چھوڑ کر ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ آپ کے ساتھ 3 افراد شامل تھے، لیکن 3 افراد کی وجہ سے کشتی ڈگمگانے لگی اور آخرکار آپ کو پانی میں پھینکا گیا یا آپ نے خود پانی میں چھلانگ لگائی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی آزمائش کے لیے 40 دن تک آپ کو مچھلی کے پیٹ میں کیوں رکھا؟ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 دن تک ایک ویران سرا میں کیوں پھرتے رہے؟ اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس سینا پر 40 دن ہی کیوں گزارے؟ ناظرین گرامی، جب انسان کی عمر 40 سال تک پہنچ جاتی ہے تو اس میں بہت سی تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک مختصر وقت میں مٹی سے پیدا کیا ہے اور وہ مٹی جسے حضرت آدم علیہ السلام کا جسم تخلیق کیا گیا، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مبارک 40 دن تک اسی طرح بے جان رہا اور روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کا قد بھی 40 میٹر تھا۔ ناظرین گرامی، جب حضرت آدم علیہ السلام کو اماں ہوا کے ساتھ زمین پر بھیج دیا گیا تو زمین پر ان کی نسل آباد ہونا شروع ہوئی۔ تو جب دنیا کی آبادی 40,000 افراد تک پہنچ گئی تو حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ ان تمام اسلامی واقعات اور روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہماری سب سے پہلی تخلیق سے ہی ہمیں نمبر 40 کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک بچہ جب اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد ہے کہ تم میں سے ہر ایک اپنی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک لطفے کی شکل میں رہتا ہے، پھر اتنی ہی مدت یعنی 40 دن جمع ہوا خون، پھر اتنی ہی مدت یعنی 40 دن گوشت کا لوتھڑا، پھر اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو اس میں روح پھونکتا ہے اور اسے 4 کلمات لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے، یعنی اس کا رزق، اس کی عمر، اس کا عمل اور یہ کہ وہ بدبخت ہوگا یا نیک بخت۔ یعنی یہ تمام حالات ایک خاص ترکیب سے ہوتے ہیں، جن میں سے سب سے پہلے 40 سیکنڈ میں فیڈر وجود میں آتا ہے۔ ہاتھ اور آنکھیں 40 دنوں بعد کام کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ اگلے 40 دنوں میں وہ ایک مکمل بچے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ناظرین گرامی، ان تینوں مرحلوں کو مکمل ہونے میں ٹوٹل 120 دن لگتے ہیں اور اس دنیا میں آنے کے لیے ایک بچہ 40 ہفتوں میں مکمل تیار ہو جاتا ہے، یعنی ایک صحت مند ڈیلیوری کے لیے 40 ہفتے ایک بہترین وقت ہے۔ تو اب جبکہ نمبر 40 ہماری پیدائش سے ہی ہمارے ساتھ ہے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کائنات کا اس نمبر سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ ناظرین گرامی، اس بارے میں مزید جاننے سے پہلے ہم اسلامی نقطہ نظر سے ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ دجال یعنی مسیح دجال جو قرب قیامت کی اہم ترین نشانی ہے۔ دجال جب اس دنیا میں خروج کرے گا تو وہ لوگوں کو 40 دن بعد اپنی شکل دکھائے گا۔ اسی طرح حضرت امام مہدی علیہ السلام جب ظہور پائیں گے تو ان کی عمر مبارک 40 برس ہوگی، اور آج بھی اگر دیکھا جائے تو آج بھی دینی امور کے منصب پر فائز ہونے کے لیے عمر کا 40 سال کا ہونا لازمی ہے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کے وقت جب طوفان آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی 40 دن بعد جودی پہاڑ پہ ٹھہرائی تھی۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام نے 40 سال تک حکمرانی کی، اور اسلام کے مطابق جو شخص کسی جادوگر یا کاہن کے پاس جاتا ہے اس کی نماز 40 دن تک قبول نہیں ہوتی۔ ناظرین گرامی، اسلام کے علاوہ اس طرح میتھمیٹکس کا ایک ایسا گہرا راز اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں تخلیق کیا ہے جو نمبر 40 کے ارد گرد گھومتا ہے، جس کے بارے میں مشہور سائنسدان نیکولا ٹیسلا نے کہا تھا، اسے محض ایک نمبر نہیں کہا جا سکتا، جس پر کائنات کا نظام درواں دواں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو ایک پیمائشی شکل میں تخلیق کیا ہے اور پوری کائنات میں جیومیٹری اور میتھمیٹکس کی ایک حیرت انگیز پیمائش موجود ہے۔ اس بارے میں سمجھنے کے لیے آپ تسبیح کی طرف دھیان دیں جس پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، کیونکہ کئی چیزوں کو ایک خاص تعداد میں ظاہرہ کر کے مکمل کرنا پڑتا ہے جبکہ وہ ایک ہی بار میں مکمل ہو سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، اس کائنات میں ایک خاص انرجی موجود ہے اور وہ انرجی ان نمبروں کو دہرانے پر موجود میں آتی ہے۔ یہ نمبرز ہمیں صرف نمبر نظر آتے ہیں، لیکن یہی نمبر اللہ کی کائنات میں میتھمیٹکس کا ایک عظیم شاہکار ہے۔ اگر کوئی انسان 40 دن الگ تھلگ کمرے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارے تو
اللہ تعالیٰ اس کے دل اور زبان سے دانائی اور حکمت کی ندیاں بہا دیتا ہے۔ آپ اللہ کا جتنا ذکر کریں گے تو کائنات میں موجودہ مثبت انرجی یعنی پازیٹیو انرجی آپ کے ارد گرد اکٹھی ہوگی، اور اگر آپ 40 سال بھی سوچنے پر لگا دیں تو تب بھی اس انرجی کی فوائد جان سکیں گے۔ ناظرین گرامی، اس انرجی کو آج کل کے عاملین اور موکل کا نام دیا جاتا ہے۔ 40 کا یہ حصہ جسے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں، جانوروں، پودوں، یہاں تک کہ پانی کے لیے بھی ایک راز کا حصہ رکھا ہے، جسے وہی سمجھ سکتے ہیں جو سمجھنا چاہتے ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ 40 کا حصہ نہ صرف اسلامی تعلیمات میں ایک مقام کا حامل ہے بلکہ تورات اور انجیل مقدس میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ ناظرین گرامی، اس طرح اگر ہم میتھمیٹکلی لحاظ سے دیکھیں تو نمبر 40 انگلش میں وہ حصہ ہے جو الفابیٹک آرڈر میں ظاہر ہوتا ہے۔ اسی طرح -40 وہ ٹمپریچر ہے جو فارن ہائٹ اور سیلسیس اسکیل میں ایک جیسا ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، اسی طرح علی بابا اور 40 چور اور 40 دن کا چلہ اور اس طرح کی کئی مثالیں ہمارے ارد گرد موجود ہیں، اس سے یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ نمبر بہت ہی یونیک ہے۔ اب اس نمبر کے پیچھے کیا راز چھپا ہے یا پھر یہ کو انسیڈنٹس ہے، واللہ عالم۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کامنٹ سیکشن میں منشن کیجئے۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو میں بہت سی چیزیں جاننے کو ملی ہوں گی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔